اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامک ریمائنڈرز MS میں خوش آمدید۔ آج کی ہماری گفتگو مخصوص صورتوں کے فضائل سے متعلق ہے جن کی تلاوت سے گھر کے اندر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں اور انسان جادو، ٹونے اور دیگر آفات و بلیات سے محفوظ رہتا ہے۔ ان صورتوں میں سب سے پہلی صورت ہے سورہ بقرہ۔ آئیں اس کے فضائل جانتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کی سب سے بڑی سورہ ہے اور بہت سے احکام پر مشتمل ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ بقرہ کو پڑھا کرو کیونکہ اس کا پڑھنا برکت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور بدنصیبی ہے اور اہل باطل اس پر قابو نہیں پا سکتے۔ امام قرطبی نے حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس جگہ اہل باطل سے مراد جادوگر ہیں۔ مراد یہ ہے کہ اس سورت کے پڑھنے والے پر کسی قسم کا کوئی جادو نہ چلے گا۔ قرطبی از مسلم بروایت امام ابو امامہ باہلی اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورہ بقرہ پڑھی جائے شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ ریفرنس ہے ابن کثیر از حاکم اور حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سورہ بقرہ سنام القرآن اور ضروۃ القرآن ہے۔ سنام اور ضرو ہر چیز کے اعلیٰ و افضل حصہ کو کہا جاتا ہے۔ اس کی ہر آیت کے نزول کے وقت 80 فرشتے اس کے جلو میں نازل ہوئے ہیں۔ ریفرنس ابن کثیر از مسند احمد اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک حدیث میں ہے کہ اس سورہ میں ایک آیت ایسی ہے جو تمام آیات قرآن میں اشرف و افضل ہے اور وہ آیت الکرسی ہے۔ ریفرنس ابن کثیر از ترمذی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ سورہ بقرہ کی 10 آیتیں ایسی ہیں کہ اگر کوئی شخص ان کو رات میں پڑھ لے تو اس رات کو جن شیطان گھر میں داخل نہ ہوگا اور اس کو اور اس کے اہل و عیال کو اس رات میں کوئی آفت، بیماری، رنج و غم وغیرہ ناگوار چیز پیش نہ آئے گی۔ اور اگر یہ آیتیں کسی مجنوں پر پڑھی جائیں تو اس کو بھی افاقہ ہو جائے گا۔ وہ 10 آیتیں یہ ہیں۔ 4 آیتیں شروع سورہ بقرہ کی۔ آئیں سماعت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون۔ اس کے بعد پھر 3 آیتیں درمیانی یعنی آیت الکرسی اور اس کے بعد کی 2 آیتیں آئیں وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم۔ الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت
يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها وخالدون۔ اس کے بعد پھر آخر سورہ بقرہ کی 3 آیتیں آئیں، وہ بھی سماعت کرتے ہیں۔ للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ۔ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، اس جیسے اتھینٹک ویڈیو کے لیے، اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک ٹائملی پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو لائک بھی کریں، اپنے دوست احباب تک شیئر کر کے نیکی کے اس سفر میں ہمارا ساتھ دیجیے گا۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا بھی ضرور اظہار کیجیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔